اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندو مشرانو کشرانو زنانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا اللہ ستا ډیر شکر دے ما ډیر گناہگار دے تما شفا ورکئی. معزز خواتین و حضرات، مجھے امید ہے آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے. اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ، بہنوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد کیا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے کافی بہتر صحت عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت کیوں شفا نہ دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میری حاضری اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت گھر کے اندر میری حاضری ہے، تو اللہ رب العزت نے مجھے ہمت بھی عطا فرمائی. الحمدللہ صحت بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خاص طور پر معاملات بہتر فرمائے. محترم سامعین، آج کا یہ جو میرا عمل ہے بہت مجرب اور بہت قسم کا آزمایا ہوا عمل ہے. میں نے اس کو اتنا آزمایا ہے اور یہ آج اور ابھی تک یہ میرا عمل چلتا ہے. اگر میں صحیح دل سے کسی کا بھی یہ عمل کرتا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں تو اللہ رب العزت گھنٹوں کے اندر اس کا رزلٹ دیتے ہیں. دنوں کے اندر نہیں، مہینوں کے اندر نہیں، سالوں کے اندر نہیں، چند گھنٹوں کے اندر اللہ پاک اس کا رزلٹ مجھے دیتے ہیں. بعض اوقات منٹوں کے اندر بھی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. تو محترم سامعین، خاص ایک قسم کا سسٹم ہے. آج کل کے دور میں عداوت، بغض، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھنا، توجہ نہ دینا، دھیان نہیں دینا اور غلط فہمی کا شکار ہو جانا، یہ عام روٹین کا حصہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا. ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو لفٹ نہیں کراتے، ان کو توجہ نہیں دیتے، اپنی بیویاں ان کو نہیں سمجھتے. کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو خاوند کو خاوند نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دن کی ہماری زندگی ہم کو بڑی چیز ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. تو محترم سامعین، یہ دنیا، یہ زندگی عارضی ہے. یہ جو جوانی ہوتی ہے چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر کھڈے پڑ جاتے ہیں، عجیب قسم کی شکل ہو جاتی ہے. کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں آج سے 15 سال پہلے میں وہ فرحان احمد شاہ نہیں تھا جو آج ہوں، اور آج کے پتہ نہیں 5 سال کے بعد میں کیسا ہوں گا، کیا معاملات ہوں گا. تو محترم سامعین، انسان ہر روز ہر دن ڈھلتا ہے اور زوال کی طرف جاتا ہے. عروج انسان کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زوال آتا ہے، اور یہ زوال آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر زوال نہیں آتا تو انسان اپنے رب کو، اللہ رب العزت کی پاک ذات کو بھول جاتا ہے. تو محترم سامعین، آج کل کے دور میں آپ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوا کریں، دوسروں کو موقع دیا کریں، توجہ کیا کریں ان کی باتوں پر. ہو سکتا ہے کہ آپ یا اس کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے اندر اختلافات پیدا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ بھی سکتے ہیں. اور جو محبت ہے نفرت کے اندر، پھر نفرت جو ہوتی ہے عداوت، پھر انتقام، پھر اس کے اندر قتل و غارت، بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو محترم سامعین، آج کا یہ جو میرا عمل ہے سورۃ الکوثر شریف کا عمل ہے. میں سورۃ الکوثر شریف پر جتنا بھی بولنے بیٹھوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں 1 سال بھی اس کے اوپر بات کرتا رہوں تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا علم عطا کیا کہ میں اس کی فضائل، اس کی برکات، اس کی فیوض، اس کے نورانیات، یہ میں آپ تک منتقل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پوری کائنات کو جمع کر دیا ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے وظیفہ دیا تھا، اس کا رزلٹ نہیں ملا، اس کا اثر نہیں ہوا. محترم سامعین، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک لفظ کے عامل اور کامل بن جاتے ہیں، عامل نہیں، عامل کے ساتھ کامل ہونا بھی ضروری ہے، تو آپ کسی کے اوپر نظر بھی اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا بھرم رکھ کے اس کو شفا عطا فرمائیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے، اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو عروج پر بھی لے جاتے تھے، اور عروج سے نیچے زوال کی طرف بھی اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی. اور میں اکثر راز نہیں بتاتا، کیونکہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا ابھی تک مجھے حکم نہیں میرے بزرگوں کی طرف سے، میرے مرشد کی طرف سے. جب مجھے حکم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں بغیر بخل کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی لوازمات کے آپ تک انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً منتقل کر دوں گا. تو محترم سامعین، یہ جو عمل ہم بتاتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صرف آپ کا مائنڈ سیٹ قریب ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، توجہ آپ کی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یار اس انسان کو اپنی اس کی ضرورت نہیں، اور میں اس کے کیسے کام بنا دوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، تو وہ رات کو جب سونے لگا تو اس نے کہا جی مجھے 10 روپے یا اللہ مجھے چاہیے، اگر آپ نے 10 روپے نہیں دیے تو میں رات کو کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ بھوکا سو گیا. اب خواب کے اندر اس کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی تو اس نے 5 روپے والا سکہ اس کو دیا. میاں
یہ 5 روپے کا سکہ لے لو اور کھانا پینا شروع کر دو، 10 روپے کے بھی معاملات نہیں بننے والے۔ تو وہ فوراً اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا جی وہ بزرگ تو تھا نہیں، وہ خواب تھا۔ تو خیر اس نے کہا جی یارا وہ 5 میں لے لیتا تو بہت اچھا تھا۔ تو پھر اس کو جب نیند آئی تو خواب کے اندر پھر دوبارہ اس بزرگ کی زیارت ہوئی۔ اس نے کہا اللہ رب العزت تمہارا امتحان لے رہے تھے، تمہارا یقین پاک ذات کے اوپر کتنا مضبوط ہے، کتنا کامل ہے، اب تمہیں 5 روپے بھی نہیں ملتے۔ اور محترم سامعین، میں الحمدللہ اس دنیا میں بھی 2022 کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے طاقت قوت اتنی عطا کی ہے علم کے اندر، میں رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں اکثر دوستوں کو کہ میری جتنی بھی زندگی ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 10 سال ہے، جو میں نے پچھلی گزاری اس کو بھی ساتھ ملا کے اگر ایک سجدے کے اندر بھی گزار دوں تو اللہ رب العزت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا جتنا اس پروردگار نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ اور اس کم عمر کے اندر مجھے ایسے اساتذہ، ایسے میرے بزرگان دین، ایسے میرا مرشد گھرانہ، ایسے میری تربیت فرمائی، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے اور شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی ذات نے مجھے بہت کرم کیا۔ تو محترم سامعین، یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں سورۃ الکوثر سے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 71 دانے کالی مرچ کے لینے ہیں۔ کالی مرچ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لونگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کالی مرچ آپ لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ کلونجی کے دانے بھی لگ سکتے ہیں یا کوئی بھی کالا دانہ ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن جو کالی مرچ ہے اس کا جو ذائقہ، اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت زبردست اثر کرتی ہے۔ آپ کے پاس 71 دانے کالی مرچ کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی ہیں اس کی تصویر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اس دونوں کی تصویر پرنٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ نے یہ عمل ٹھنڈے دن میں کرنا ہے، ٹھنڈے ٹائم میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ منگل والے دن اس کو کر سکتے ہیں، جمعے والے دن کر سکتے ہیں، جمعرات والے دن آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو بدھ کے علاوہ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کر لیں یا صبح جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ اس وقت کر لیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے حصار کا عمل ضرور کرنا ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر آپ دم کر کے یہاں شہادت والی انگلی پہ 3 دفعہ آپ پھونک مار کے اس کو کڑا لگا دیں گے۔ کڑا لگانے کے بعد آپ مصلی بچھائیں گے اور وضو ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر خوشبو کا استعمال کیا ہوا بہت ضروری ہے۔ خوشبو جتنی آپ تیز لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر اثر کرے گا۔ خوشبو اپنے اوپر لگانے کے بعد آپ نے دونوں تصویروں پر تھوڑی سی خوشبو لگا دینی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ شریف ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے سورت کو ختم کرنا ہے ان شانئک هو الابتر، اپنا محبوب کا آپ نے بہت کامل تصور رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ یہاں پر عمل کر رہے ہوں، آپ کا جو ذہن ہے کسی دوسری طرف ہو، آپ کسی جگہ پر لنگر کھا رہے ہوں یا آپ کسی جگہ پر انجوائمنٹ کر رہے ہوں، تو اس طرف پھر آپ کا عمل کام نہیں کرے گا، رزلٹ نہیں ملے گا، بالکل آپ اس کے اندر پاپڑ بیلتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ جو لوازمات میں بتاتا ہوں پھر کہتے ہیں قاری صاحب یہ کام بڑا مشکل ہے، آپ کر لیں۔ تو محترم سامعین، وہی ہم انسان ہیں، جیسے ہم اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں، اگر آپ بھی اس کو کام سے کام سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک روٹین بنائی ہے کہ میں جس کا کام پکڑتا ہوں اس کو توجہ سے کرتا ہوں، ورنہ اس کو انکار کر دیتا ہوں، ورنہ اس کو میں لارا نہیں دیتا۔ تو محترم سامعین، آپ نے 71 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے۔ ہر سورت جب ختم ہونی آپ نے اس کا تصور کامل رکھنا ہے، اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جائے گی تو میں بتا رہا ہوں آپ کا عمل کام نہیں کرے گا، پھر آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے عمل بتایا تھا اثر نہیں کیا، تو بالکل آپ ایسے جہاز بنے رہیں گے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ جو عمل پڑھ لیں گے 71 مرتبہ آپ سورۃ کوثر شریف پڑھیں گے، 71 دانوں کے اوپر آپ دم کرتے رہیں گے، اور ہر دانے کے اوپر آپ دم کر کے اس کو الگ الگ رکھتے رہیں گے۔ رکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر دم کر لینا ہے، مطلب اینڈ پر پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں گے، اور ایک خوشبو اپنے پاس رکھیں گے، اس کے اوپر دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد آپ کسی بھی ویرانی کے اندر چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر کوئی لوگ آپ کو نہ دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسے معاملات ہوں، تو آپ نے وہاں پر بہت تیز قسم کی آگ جلانی ہے، جتنا آپ بآسانی جلا سکتے ہوں۔ جلانے کے بعد آپ نے وہ دونوں تصویریں اس کی اور اپنے محبوب کی اس کے اندر ڈال دینی، اپنی تصویر بھی اس کی، اور دونوں کے اوپر
اوپر آپ نے نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر بچی کی تصویر ہے، یہ بچہ عمل کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس بچی کا نام، اس کی ماں کا نام، نیچے نام اپنا لکھے گا، اور فلاں بن فلاں نہیں لکھنا، فلاں بنت فلاں۔ ہمیشہ اکثر عاملین اس کی غلطی کرتے ہیں، مثال کے طور پر فرحان بن لکھ دیتے ہیں، فرحان بنت آگے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی بھی بچی کا نام آپ لے سکتے ہیں، فرزانہ ہے، رابعہ ہے، کوئی بھی ہے، واللہ عالم، تو آپ نیچے بنت ساتھ لکھیں گے، بن نہیں بنتے۔ تو اس کے بعد آپ لکھیں گے اسی طرح جو لڑکا ہوگا اس کے اوپر بھی آپ اس طرح لکھیں گے، لڑکے کی تصویر کے اوپر آپ پہلے لڑکی کا نام لکھیں گے، پھر نیچے لڑکی کا نام لکھیں گے، اور جو لڑکی کی تصویر ہے اس کے اوپر پہلے لڑکے کا نام لکھا جائے گا۔ مطلب آپ نے الٹ اس کو کرنا ہے، لڑکا لڑکی کے اوپر پہلے نام لکھے گا، لڑکی لڑکے کے اوپر پہلا نام لکھے گی اس کی پک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں تصویروں کو جلا دینا ہے، اس کے بعد جو خوشبو آپ کے پاس ہوگی آپ نے خوشبو کو لگا کے واپس آ جانا ہے۔ یہ صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کی توجہ اس کے اندر نہیں ہوگی تو پھر آپ جہاز اور فٹ بال ضرور بنیں گے، آپ کا دماغ بھی اس کے اندر خراب ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ڈر بھی سکتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں میری طرف سے ان کو اجازت ہے جو صحیح اس کو کرنا چاہتے ہیں، صحیح مقصد کے لیے، عشق مشوقی کے لیے اگر آپ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں غلط کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارہ خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔